بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے دسترخوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نہیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقام عن الطعام حتی یرفع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ دسترخوان اٹھانے سے پہلے کھانا چھوڑ کر آدمی اٹھ جائے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت دسترخوان بچھایا جائے اور اس پر کھانا چن دیا جائے تو ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے اور اپنے ساتھی کے سامنے جو کھانا ہے اس سے نوالا نہ لے، اور نہ پیالے میں جو کھانا ہے اس کی چوٹی سے کھانا لے، کیونکہ برکت کھانے کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، اور اس وقت تک کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان کو تہہ نہ کر دیا جائے، اور اگر سیر ہو بھی جائے تو جب تک دوسرے لوگ کھانے سے بس نہ کریں وہ اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ اس سے اس کے ہم نشین کو خجالت محسوس ہوتی ہے اور ابھی اس کی طلب باقی ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کھانا لے کر آئے۔ ہم نے عرض کی، لا نشتہی یا رسول اللہ، ہمیں تو کوئی طلب نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تجمعن کذبا وجوعا، جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، یعنی اگر تمہیں خواہش ہے اور بر بنائے تکلف کہتی ہو کہ خواہش نہیں، تو تم نے دو چیزیں جمع کی، تمہیں خواہش تھی اور تم نے کہا کوئی خواہش نہیں، دوسرا بھوکی رہی، دو مصیبتوں کو جمع کرنا اچھا نہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر پڑے تو اس کو پوری طرح ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کھانے کی مذمت نہیں کیا کرتے تھے، اگر دل چاہا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوڑی کا ہاتھ پکڑا اور اس پیالے میں ڈال دیا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اسے فرمایا، کل سکتم باللہ وتوکلن علیہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس پر توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ دوستو، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قباء کے رہنے والے ایک انصاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے پینے سے فارغ ہوتے تو یوں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خادم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا نقل کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے فارغ ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ اے اللہ، تو نے ہی مجھے کھانا کھلایا، تو نے ہی مجھے پانی پلایا، تو نے ہی مجھے غنی کیا، اور تو نے ہی مال کو میرے پاس پس انداز رکھا، تو نے ہی ہدایت دی اور تو نے ہی مجھے زندگی بخشی، اور جو انعامات تو نے مجھ پر کیے ہیں میں ان کے لیے تیری حمد کرتا ہوں۔ آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے روٹی اور زیتون پیش کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، پھر انہیں دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا، روزے دار تمہارے پاس روزہ افطار کرے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ اسی طرح اپنے میزبان کے ہاں کھانا کھانے کے بعد کبھی یوں ان کے لیے دعا فرماتے، یا اللہ جو رزق تو نے میرے میزبان کو دیا ہے اس میں برکت ڈال، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔ کھانا کھاتے وقت کس طرح بیٹھنا چاہیے کہ جب تکیہ لگا کر کھانا مکروہ یعنی خلاف اولیٰ ہوا تو اب اس کا مستحب طریقہ یہ ہے دونوں گھٹنوں کے بل اور اپنے قدموں کی پشت پر بیٹھیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پر بیٹھیں۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کھانے کے وقت نشست کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور بائیں پاؤں کا بطن دائیں پاؤں کی پشت پر رکھتے، یہ بارگاہ الہی میں تواضع اور ادب کے اظہار کے لیے کرتے۔ اور علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی یہی شکل تمام دوسری شکلوں سے زیادہ نفع بخش اور افضل ہے، کیونکہ اس طرح تمام اعضاء اپنی طبعی وضع پر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹی، تو اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک روز اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، مجھے اشارہ کر کے بلایا، میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ہم سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس پہنچے۔ یہ حجرہ حضرت زینب بنت حجش کا تھا یا ام المومنین حضرت سلمہ کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، پردہ کرنے کا حکم دیا، پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے پوچھا، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ عرض کی، جو کہ 3 روٹیاں ہیں۔ کسی چیز پر رکھ کر وہ روٹیاں پیش کی گئی، ان 3 میں سے ایک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا، اور دوسری اٹھائی میرے سامنے رکھ دی۔ تیسری روٹی کو اٹھایا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے رکھا اور دوسرا میرے سامنے رکھا۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سرور عالم میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا دیکھا، اس کو اٹھایا، جو مٹی لگی تھی اس کو صاف کیا اور پھر اسے تناول فرمایا۔ پھر آپ نے اپنی رفیقہ حیات بلکہ امت مسلمہ کی تمام خواتین تک اپنا یہ پیغام پہنچایا، فرمایا، یا عائشہ تو احسنی جوار نعم اللہ تعالی فإنها قل ما نفرت عن اہل بیت وقادت ترجع الیہم۔ اے عائشہ، اللہ کی نعمتوں کی ہمسائیگی کا اچھی طرح حق ادا کیا کرو، اگر نعمتیں کسی اہل خانہ سے بھاگ جائے تو پھر ان کا لوٹ کر واپس آنا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ طبرانی اور بزاز نے حضرت عبداللہ بن مہران کے واسطے سے روایت کیا ہے، سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کیا کرو، اور جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ام روحان زوجہ صدیق اکبر وہ روایت کرتی ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانوا یاکلون شعیرا غیر مدخول، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ تینوں بزرگ ترین ہستیاں جو کا آٹا نہیں چھانتی تھی بلکہ ان چنے آٹے کی ان تینوں حضرات کے لیے روٹی پکتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھے دسترخوان پر کھانے کے آداب۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔